الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 210 سورۃ الاحزاب آیات نمبر 14 سے 27 تک کے مادہ، معنی، ماضی، مضارع، امر، مصدر کے حوالے سے ان آیات طیبات کا جائزہ لیں گے۔ تلبسو، مادہ لام با سا، معنی دیر لگائیں گے۔ ماضی تلبسا، مضارع یتلبسو، امر تلبس، مصدر تلبیسن۔ یعصمکم، مادہ عین صاد میم، معنی تمہیں بچائے۔ ماضی عصمہ، مضارع یعصم، امر اعصم، مصدر عصمن۔ المعوقین، مادہ عین واو قاف، معنی روکنے والوں کو۔ ماضی عوقا، مضارع یعوق، امر عوق، مصدر تعویقاً۔ اسوۃ، مادہ حمزہ سین واو، معنی چال، نمونہ، طریقہ۔ ماضی عصا، مضارع یعصو، امر اعصو، مصدر اسون و اسن۔ حداد، مادہ ہا دال دال، معنی تیز۔ ماضی حاد، مضارع یحاد، امر حادد، مصدر حدادن۔ اسرحکن، مادہ سین را ہا، معنی تمہیں رخصت کر دوں۔ ماضی سرح، مضارع یسرح، امر سرح، مصدر تسریح۔ گرامر سبق نمبر 10۔ اسم کی وسعت کے لحاظ سے دو اقسام ہیں۔ وسعت یعنی گنجائش کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے: معرفہ، نکرہ۔ نکرہ، اسم نکرہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام چیز پر بولا جائے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ایک لڑکا آیا۔ اب یہاں اسم لڑکا نکرہ ہے۔ اردو میں نکرہ کی علامتیں ایک، کوئی، بعض اور چند وغیرہ ہیں، لیکن عربی میں اسم نکرہ کے آخری حرف پر عام طور پر تنوین آتی ہے، جیسے کتابٌ، ایک کتاب، قلمٌ، کوئی قلم۔ معرفہ، اسم معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص چیز پر بولا جائے، اس سے معین چیز سمجھی جاتی ہے۔ ایسا مخصوص نام جو بات کرتے ذہن میں موجود ہے، جیسے کوئی لڑکا سے مخصوص لڑکا۔ عربی میں اسم معرفہ کی علامت یہ ہے کہ اسم کے شروع میں لام تعریف یعنی ال کا اضافہ کرتے ہیں اور آخری حرف سے تنوین ختم کر دیتے ہیں، جیسے کتابٌ سے الکتاب، قلمٌ سے القلم۔ یاد رکھیں، تنوین اور ال کبھی ساتھ نہیں آ سکتے۔ الکتابٌ کبھی نہیں ہوگا، یا تو کتابٌ ہوگا یا الکتاب ہوگا۔ دوسرا اہم نقطہ، کچھ نام اسم معرفہ میں ایسے ہیں جو کسی نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے آخر میں تنوین بھی ہوتی ہے، جیسے محمد، زید،
حامد والحمد للہ رب العالمین۔